ما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت اور خلوص کی نیت کے ساتھ درود و سلام کی نذرانی پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و روح الارواح و غذائیہا وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ماہ رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں اور برکتوں بھری ساعتوں سے ہم مستفیض اور مستنیر ہو رہے ہیں۔ عشرہ دخول جنت ہمارے درمیان ہے۔ اس مہینے میں اس عشرے میں ہم اپنے رب سے اپنے لیے اور جملہ مرحومین کے لیے دخول جنت کا سوال کر رہے ہیں، اور اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب اس مہینے کی برکتوں کے صدقے ہمارے تمام اعمال قبول فرمائے گا اور ہماری دعائیں بھی مستجاب ہوں گی۔ ماہ رمضان یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، لہذا جیسے نیکیوں کی قدر بڑھ جاتی ہے ویسے ہی ہمارے یہاں چیزوں کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو چیزوں کی قدر وہ تو مصنوعی ہے، لوگ خود ہی بڑھا دیتے ہیں، لیکن نیکیوں کی قدر بڑھ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ماہ رمضان ہمیں جہاں اور بہت کچھ سکھاتا ہے، وہاں یہ بھی بتاتا ہے کہ چھوٹا یا بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ نیک عمل بڑا ہو تب بھی وہ نیک ہے، چھوٹا ہو تب بھی وہ نیک ہے۔ برا عمل بڑا ہو تب بھی وہ برا ہے، چھوٹا ہو تب بھی وہ برا ہے۔ لہذا اعمال کے لحاظ سے یہ کوئی نہ سوچے کہ یہ تو چھوٹا عمل ہے، برا عمل ہے، اسے کر لیتے ہیں، برے عمل سے بچتے ہیں۔ یا کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی نیکی ہے، یہ چھوڑ دیتے ہیں، میں تو بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہوں۔ نیکی کے جو بھی اعمال ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں جہاں اور تعلیم و ترغیب دیتا ہے، وہیں یہ بھی ترغیب دیتا ہے کہ اعمال صالحہ بھلے چھوٹے ہوں لیکن ان کا اجر و ثواب اور رب کی بارگاہ میں کس قدر زیادہ ہے کوئی دیکھتا نہیں، کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ لہذا چھوٹے عمل کو بھی چھوٹا نہ جانے، بلکہ نیک عمل کرنے کی عادت ڈالے اور اس کے لیے اپنے دل میں ایک شوق پیدا کرے کہ یہ نیک عمل ہے تو میں کروں گا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے نا، کہ آپ نے فرمائی اس مہینے میں کوئی روزے دار کو افطاری کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا ثواب روزے دار کو دے گا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ روزے دار کو بھر پیٹ افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا یہ ثواب تو اللہ اس کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے کسی کا روزہ کھول دے۔ ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے کسی کو افطار کروا دے، اللہ اسے بھی یہ اجر دے گا کہ جتنا ثواب اس روزے دار کو ملے گا اتنا ہی اس کو ملے گا۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ماہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے؟ لہذا اس مہینے میں کوشش کیجئے کہ ہر اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد بھی اپنی زندگی میں یہ معمول بنائیے کہ جیسے ہم پیسوں کی لالچ رکھتے ہیں ویسے ہی نیک اعمال کی بھی لالچ رکھیں اور ہر اچھے عمل کو کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا بینما کلب یطیف برکیۃ کاد یقتلہ العطش، ایک شخص بہت پیاسا تھا
کہیں ویرانے میں سفر کر رہا تھا تو پیاس لگی، اس کے پاس خود کا پانی ختم ہو گیا، تو پھر وہ تلاشتا ہوا جب پہنچا تو ایک کنواں نظر آیا۔ قریب گیا تو معلوم ہوا کہ کنویں میں پانی کافی نیچے ہے اور کنویں میں کوئی ڈول نہیں ہے کہ اس سے وہ پانی نکال سکے۔ پانی تو ہے، اب پیاس بھی لگی ہوئی ہے، تو اسے ایک ہی عمل صحیح لگا، وہ کنویں میں کسی طرح سے اترا اور اتر کے اس نے پانی پیا، اور جب پی کر بالکل سیراب ہو گیا، اسے تسلی ہو گئی، پھر وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا کنویں کے قریب گیلی مٹی چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ کہیں دور افتاد سے کوئی کتا تھا، وہ گیلی مٹی چاٹ رہا ہے اور اس کے چہرے سے، اس کے حرکات سے ایسا معلوم ہوتا ہے بڑا پیاسا ہے۔ تو اس شخص نے اپنے دل میں سوچا، بے شک جیسے پیاس مجھے لگی تھی اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے، میں تو سیراب ہو گیا، میں نے تو پانی پی لی، اس کتے کو بھی پانی پلانا چاہیے، تو کیا کروں، میرے پاس کوئی برتن نہیں ہے، کوئی ڈول نہیں ہے۔ تو وہ پھر اترا، کنویں میں اترا، اور اس نے اپنے موزے سے، پہلے زمانے میں موزے وہ چمڑے کے ہوتے تھے، اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اسے اپنے منہ میں دبایا اور پھر کنویں کے اوپر دونوں ہاتھوں سے، دونوں پاؤں کی مدد سے اوپر آیا اور اس نے اپنے موزے کے ذریعے اس کتے کو پانی پلایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص بڑا ہی گنہگار اور برا تھا، لیکن پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اسے بخش دیا۔ ان اذ رأتہ بغی من بغایا بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کا بڑا ہی برا آدمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فقط اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا کہ اس نے کتے کو پانی پلایا۔ جب یہ حدیث رسول اللہ نے بیان فرمائی تو بعض صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ کیا کتے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے تو ثواب ملتا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے تو کتے کے بارے میں بہت سی ارشادات دیے ہیں نا، کہ کتا گھر میں نہ پالو، اس لیے کہ جس گھر میں کتا ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ آپ نے فرمایا تھا جتنے کتے ہیں بستی میں سب کو مار دو، تو صحابہ کرام کو کتوں سے نفرت دلائی گئی۔ تو جب یہ حدیث بیان کی تو صحابہ کرام تو کتے کو کچھ اہمیت دیتے نہیں تھے نا، تو انہوں نے پھر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا کتے کو پانی پلانے سے بھی ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر جاندار چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے ساتھ عمل نیک کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، تمہیں اجر ملے گا۔ ہر جاندار چاہے چھوٹا ہو، کتا ہو یا چونٹی ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تمہیں ثواب ملے گا۔ تو جہاں اس حدیث میں ثواب کی بشارت ہے، وہیں یہ بشارت بھی موجود ہے کہ بظاہر جانور کے ساتھ نیک سلوک کرنا تو بہت ہی معمولی سا عمل ہے نا، کوئی کرتا ہے کوئی چھوڑ دیتا ہے، اکثر و بیشتر ہم جانور کو کسی بری حال میں دیکھتے ہیں اور کسی ضرورت میں دیکھتے ہیں، بھوکا یا پیاسا دیکھتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی طاقت بھی ہے کہ ہم اس کی ضرورت پوری کر سکیں، لیکن ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ جانور ہے، اس سے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو بڑے اعمال کا جذبہ بھی رکھتا ہے اور چھوٹی نیکی کا شوق بھی رکھتا ہے۔ تو اس مہینے میں اپنے آپ کی یہ عادت بنائیے کہ یہ نہ دیکھیں کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، کوئی بھی اچھا عمل نظر آئے نا فوراً اسے کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک حدیث، دوسری حدیث دیکھیے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق، ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں اسے ایک کانٹے دار ٹہنی نظر آئی، تو اس نے دل میں سوچا میں تو دیکھ کر گزر جاؤں گا، لیکن یہ ٹہنی اگر ادھر ہی پڑی رہی، اس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، کوئی بچہ گزرے، کوئی بے دھیانی میں گزر جائے، اسے تکلیف ہو، تو کہتے ہیں فَأَخَّرَهُ، اس نے اس نیت کے ساتھ کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، کانٹے دار ٹہنی اس نے سڑک سے ہٹا کر دور کر دی، سائیڈ میں کہیں رکھ دیے۔
فشکر اللہ لہو فغفر لہو، تو اللہ نے اس دور کے نبی کو یہ حکم دیا، یہ بشارت دی کہ آپ جائیں اور اسے بتا دیں کہ اللہ نے تمہارا یہ چھوٹا سا عمل بہت قبول کر لیا ہے، اور اللہ نے تمہارے تمام پچھلے جو گناہ کے کام ہیں اسے بخش دیے ہیں، لہٰذا اب تم نئے سرے سے اچھے اعمال کرو۔ تو کتنا چھوٹا سا عمل ہے، سفر میں ہم چلتے پھرتے، یوں ہی گلیوں میں چلتے پھرتے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کیل ہے جو ادھر ادھر پڑی ہوئی ہے، کوئی کانٹا ہے جو ہمیں دکھتا ہے، ہم اسے سائٹ نہیں کرتے بلکہ ہم گزر جاتے ہیں کہ بس ہم نے اس سے حفاظت کر لی، ہم اس سے محفوظ رہے تو بس یہی میرے لیے بہت ہے۔ چلتے پھرتے پاؤں کی ٹھوکروں سے تھوڑی سی دقت ہوگی، تھوڑی سی محنت ہوگی، اگر تکلیف دہ چیز کو آپ نے سائٹ لگا دیے تو آپ کے لیے بھی بخشش کی ضمانت ہو جائے گی۔ چھوٹا سا عمل ہے نا، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چھوٹے سے عمل کو نہ دیکھیں، اس عمل کے حوالے سے آپ کے دل میں جو خیر خواہی کا جذبہ ہے وہ دیکھیے۔ اللہ عمل کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ولا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ تو چھوٹا سا عمل ہے، کانٹا ہٹا دیا، لیکن اس کانٹے ہٹانے کا جذبہ آپ کے دل میں کیا تھا؟ میرے کسی بھائی کو یا کسی بھی ذی روح کو اس تکلیف دہ چیز سے تکلیف نہ ہو۔ جب آپ کے دل میں یہ جذبہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کے تحت آپ کو بخش دیا، جیسے کہ یہاں پہ ہے۔ دو حدیثیں ہو گئی، تیسری حدیث جسے امام بخاری نے ہی نقل کی، کہتے ہیں ایک تاجر تھا، کانا تاجر یداجن الناس فاذا راى معسرا قال لفتیانہ تجاوزوا عنہ لعل اللہ ان یتجاوز عنها۔ ایک شخص تاجر تھا، تجارت جب بندہ کرتا ہے، لین دین کرتا ہے تو کچھ قرض لیتا ہے، کسی کو قرض دیتا ہے، تو اس کے پاس بڑا مال تھا تو لوگ ضرورت کے وقت اس سے قرضہ لیتے تھے، اور جب قرضہ لینے کا وقت پورا ہو جائے تو وہ اپنے بندوں کو بھیجتا کہ جاؤ فلاں بندے کے پاس میری اتنی رقم ہے جو میں نے اسے قرضہ دیا تھا اور اس تاریخ کو اس نے لوٹانے کا وعدہ کیا تھا، اس سے جا کر لے لو۔ اور پھر وہ اس سے کہتا کہ دیکھو اگر وہ کہے کہ میرے پاس نہیں ہے یا میں آئندہ بھی دینے کے لیے امید نہیں رکھتا ہوں کہ میرے پاس اتنی رقم ہوگی، اگر وہ ایسا کہے تو اس کے ساتھ زبردستی نہ کرنا، اسے معاف کر دینا، شاید اللہ اس سبب سے میرے گناہ بھی معاف کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ یہی کہا کرتا تھا، جب وہ مرا فتجاوز اللہ عنہ، اللہ نے بھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، فقط اس کی وجہ سے کہ وہ ضرورت مند کی ضرورت دیکھتا تھا۔ اگر قرض لینے والا قرض دار ایسا ہوتا کہ وہ کہے کہ میری رقم معاف کر دو تو وہ پوری رقم معاف کر دیتا، اور اگر وہ دیکھتا کہ وہ کہے کہ میرے پاس اتنی رقم ہے اتنی لے لو باقی معاف کر دو، وہ بھی معاف کر دیا کرتا تھا۔ تو یہ بھی بہت چھوٹا سا عمل ہے، بڑے لوگوں کے لیے جن کے پاس بڑی دولت ہے، 1000 2000 کا قرضہ معاف کر دینا بہت چھوٹا سا عمل ہے نا، لیکن اس میں بھی جذبہ خیر خواہی ہے۔ تو جس کے دل میں جذبہ خیر خواہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے۔ بس میرا پیغام آج یہاں ختم ہو گیا کہ ماہ رمضان ہمیں جہاں اور بہت کچھ سکھاتا ہے، یہ بھی سکھاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو، چھوٹے چھوٹے اچھے اعمال کو تلاش کیجئے اور کرنے کی کوشش کیجئے، اور یہ نیت رکھیے کہ میری نظر میں یہ عمل اگرچہ چھوٹا ہے، شاید اللہ نے اپنی رضا اسی عمل میں پوشیدہ رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔